الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، کل ہمارے سامنے رمضان المبارک میں سب سے اہم جو عبادتیں ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی عبادت اور افضل عبادت وہ ہے روزہ رکھنا. دوسری عبادت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور تیسری عبادت جو اس ماہ مبارک میں وہ ہے تہجد کا اہتمام کرنا. تہجد کے اوپر سے گفتگو چل رہی تھی کہ تہجد یہ وہ لاڈلی نماز ہے کہ ہمارے اوپر اور شریعت محمدی کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں آپ تہجد کی نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے. جتنے بھی بڑے بنے اور جتنے بھی بڑے بڑے مقام تک پہنچے وہ تہجد کی نماز کے ذریعے پہنچے ہیں. جنہوں نے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا وہ تہجد کی نماز کے ذریعے. جنہوں نے اپنے مسائل کو حل کروایا وہ تہجد کی نماز کے ذریعے حل کروائے. تو میرے بھائیوں، اس نماز کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے. تہجد کی نماز سے انسان کے دل کے اندر میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. جو انسان تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، جس وقت ساری انسانیت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ انسان اللہ کے سامنے جب آنسو بہاتا ہے تو اللہ اس کے آنسو کو کیسے رائے گا جانے دے گا؟ اللہ اس کی پکار کو کیسے رد کرے گا؟ جبکہ اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کون ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. تو اس مبارک مہینے میں یہ عبادت بڑے آسانی سے، ایسے بھی ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2-4 رکعت آپ اس کا بھی اہتمام کر لیجئے. آج کی اس مجلس میں مجھے ان باتوں کو بیان کرنا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ہم صرف یوں سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. نہیں، یقیناً کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، لیکن اس کے بہت سارے آداب ہیں. اس کو ہمیں بجا لانا چاہیے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اگر ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو حقیقی معنی میں ہمارا روزہ ہوگا. تو ایسی 20 باتیں ہیں کہ ان 20 باتوں سے اگر ہم بچیں گے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ حقیقت میں روزہ ہوگا. تو نیت کرے کہ وہ 20 باتیں جو ہم سنیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا روزے کا مقصد ہی ہے تقوی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس.
تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک میں سب سے بڑا کام کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اور عام مہینوں میں عام طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ انشاءاللہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائے۔ جھوٹ یہ بڑی سنگین چیز ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے بدبو آتی ہے، اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجت۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان یدع طعامہ وشرابہ، چاہے وہ کھانا چھوڑ دے چاہے وہ پینا چھوڑ دے، لیکن اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو ایسے لوگوں کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ والظمأ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں دوسرا جو کام جس سے ہمیں بچنا ہے وہ ہے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائے۔ نمبر 3، اس ماہ مبارک میں خاص طور پر گالی دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ افطار کا جب وقت ہوتا ہے اور بالکل روزہ شدت سے بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت عام آدمی افطار سے پہلے گالی گلوچ کر لیتا ہے، اور روزے کی حالت میں کتنے لوگ گالی گلوچ کر لیتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے گالی دینا، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 4، چغلی سے بچائے۔ اپنے آپ کو چغلی کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کہنا، ادھر کی بات ادھر کہنا، آپس میں فساد مچانا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ آئے دن لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بس آپس میں فساد مچانا، آپس میں اگر تعلق ہے تو اس تعلق کو کیسے بگاڑنا۔ عام طور پر آج لوگ آپس میں رشتہ داریوں میں، خاندان میں، دوستوں میں، تعلق رکھنے والوں میں اس طرح کی آج بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے سے دیکھا نہیں جاتا، ایک دوسرے کا تعلق ہے تو اس کو کیسے توڑنا ہے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے سے 2 قبر کے پاس سے آپ کا گزرنا ہوا۔ اللہ کے حبیب وہاں رک گئے اور آپ نے فرمایا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کو تم بڑی نہیں سمجھتے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا ہے لا یستنزہ من البول، پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ایک کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا ما یمشی بالنمیمہ، چغل کھوری کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں میں ایک بات کا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہاں جو درخت تھا اس درخت کے اوپر سے آپ نے ایک ٹہنی کو توڑ کر وہاں گھاڑ دیا۔ فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہے گی وہاں تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل خاص تھا۔ ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو یہ بتایا ہو کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ ان قبر والوں میں عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم بھی یہ عمل شروع کر دیتے ہیں کہ درختوں کے اوپر سے ٹہنی توڑ کر وہاں قبروں کے اوپر گاڑتے ہیں۔ اب تو ایک نئی چیز بھی دیکھنے کی آتی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں، مظاہر حق مشکات شریف کی گائیڈ میں ہے کہ 1 مرتبہ دفن کرنے کے بعد پانی چھڑکنا ہے۔
اس کے بعد نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اپنے مرحومین کی قبر کے اوپر جاتے ہیں بالٹی بھر بھر کر قبر کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. اندر میں کوئی درخت تھوڑا لگایا ہے کیا اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں؟ یہ بہت دن بدن یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. میں اپنے ہی گاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ دن بدن جو بھی قبرستان جاتا ہے اپنے مرحومین کی قبر کے اوپر پانی ڈالتے رہتے ہیں. یہ حدیث میں نہیں ہے. بس ایک مرتبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے, وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے خاندان کے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی قبر کے اوپر پانی چھڑکا تھا اور ان کی قبر کے سر کے حصے والے کی طرف اوپر ایک پتھر رکھا علامت کے طور پر. بہرحال تو چغلی سے اپنے آپ کو بچائے. نمبر 5, اس ماہ مبارک میں فحش گفتگو کرنے سے بچے. ایسا نہیں کہ روزہ ہے چند لوگ بیٹھ گئے ادھر ادھر کی باتوں کے اوپر تبصرہ شروع کر دیا. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم غلط باتوں کے اوپر تبصرہ کریں. اللہ نے زبان کو اس لیے دی ہے کہ ہم ذکر میں مشغول رہے, ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, ہم اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کریں. نمبر 6, اپنے کو جھگڑے سے بچائے. میرے بھائیو یاد رکھو اس ماہ مبارک میں اگر تمہارے ساتھ کوئی الجھے کوئی جھگڑا کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دیا جائے انی صائم امرؤ, فرمایا انی امرؤ صائم, میں روزے سے ہوں میرے ساتھ جھگڑا مت کرو. بس اس طرح کی بات کہہ دے تو اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو جھگڑے سے بھی خاص طور پر بچائے. نمبر 7, اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے. ان آنکھوں کو غلط جگہوں پر استعمال کرنے سے, غلط جگہوں پر اٹھانے سے ان آنکھوں کو بچائے. آپ کو معلوم ہے اللہ نے یہ آنکھیں کس لیے دی ہے؟ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے. اللہ نے ان آنکھوں اللہ نے ان آنکھیں دی ہیں کہ تاکہ ہم قرآن کو دیکھیں اور ان کی تلاوت کریں. میرے بھائیوں جو اپنی نگاہوں کو غلط جگہوں پر اٹھاتے ہیں اللہ اس کے دل سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے. اس کے چہرے کے اوپر سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کے جسم کے سارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس کے جسم میں اس کے دل میں حلاوت نہیں رہتی, اس کو پھر عبادت میں کوئی چاشنی اور لذت محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اپنی نگاہوں کو حفاظت کرے. ان نگاہوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے, ان نگاہوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان نگاہوں کی حفاظت کریں. نمبر 8, اپنے آپ کو غیبت سے بچائے. غیبت بہت بڑا مرض ہے. آئے دن یہ عورتوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو مردوں میں بھی بڑے کثرت سے بڑھتے جا رہے ہیں. چوڑے چکلے کے اوپر 2 آدمی کیوں نہ بیٹھ گئے, ابتدا ہوگی شروعات میں تعریف کی, پھولا بڑا اچھا ہے, پھولا بڑا اچھا ہے, پھر لیکن کے ذریعے مگر کے ذریعے اب بات شروع ہوگی کہ فلاں کے اندر میں یہ بات ہے, فلاں کے اندر میں یہ بات ہے. ابتدا ہوگی تعریف کے ذریعے لیکن آہستہ آہستہ پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس غیبت جیسے مرض کو, خطرناک مرض سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. غیبت کتنی خطرناک چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے. بڑی خطرناک بیماری ہے یہ. ابن العربی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور ایک مثال دے کر انہوں نے سمجھایا ہے کہ پہلے کسی زمانے کے اندر میں چند نوجوان سفر میں جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے فرمایا کہ کچھ نصیحت کر دیجیے, ہم سفر میں جا رہے ہیں. تو ان کے جو والد ہوں گے, جو بڑے بزرگ ہوں گے, انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی کہ دیکھو تم سفر میں جا رہے ہو, اگر کھانا نہ ملے تو بھوک برداشت کر لینا, لیکن کسی جانور کو ذبح کر کے مت کھانا, اور خاص طور پر ہاتھی کا اگر بچہ مل جائے تو اس کو تو ہرگز ذبح مت کرنا. یہ لوگ سفر میں گئے, اتفاق سے وہ لوگ راستہ بھول گئے اور کہیں بھٹک گئے, چلتے ہی رہے. اب ان کے پاس جو کھانا پینا تھا سب ختم ہو گیا, بالکل ان کے سکرات کی حالت ہو گئی. فرمایا کیا کرے, بڑا مشکل مسئلہ ہے. فرمایا ان کی نظر ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی. انہوں نے اس بچے کو پکڑ کر اس کو ذبح کیا اور اس کو پکا کر کھا گئے. کھانے کے بعد کوئی درخت کے نیچے سو گئے. اب آپ لوگ جنہوں نے زامبیا افریقہ کا سفر کیا ہوگا, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے.
کیونکہ کوئی اس کے بچے کو مار نہ دے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قوت شامہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ 1 سانپ، نمبر 2 چیونٹی اور نمبر 3 ہاتھی۔ ان کی یہ قوت شامہ جو ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ان لوگوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے کھا کر سو گئے۔ ہاتھی اپنے بچے کو تلاش کرتا ہوا آیا، وہ بڑا پریشان تھا۔ ان کی نظر پڑی کہ چند نوجوان سوئے ہوئے ہیں، وہ ہاتھی ان کے پاس گیا، ان کا منہ سونگا تو ہاتھی کو پتا چل گیا میرے بچے کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ بس ہاتھی نے اپنا پیر ان لوگوں کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اور اپنی سونڈ کے ذریعے ان کو پکڑ کر کھینچا، ان کو مار ڈالا۔ یہ ایک مثال ہو چاہے یہ واقعہ ہو، یہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جس طرح ہاتھی نے اپنے سونگ سے اور اپنے قوت شامہ سے ان کو پچھاڑ دیا، اے میرے بھائیوں اگر تم غیبت کرتے رہو گے تو یاد رکھو قرآن کریم کے اندر میں ہے کہ جو انسان دوسرے اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو غیبت کرنے کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ جس طرح یہاں پر غیبت کرنے سے کہ جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ مردار بھائی کے گوشت کھانے سے۔ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہاتھی نے اپنے بچے کو سونگ کر ان لوگوں کو، اپنے بچے کو کھانے والے کو پچھاڑ دیا، اسی طرح اے مومنوں جب تمہیں قبر کے اندر میں سلایا جائے گا، تم بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں سونگیں گے، اور تمہارے منہ سے اگر بدبو آئے گی غیبت کی، چغلی کی، تہمت کی، الزام کی، تو یاد رکھنا فرشتے اپنے پروں کے ذریعے تمہیں پچھاڑ دیں گے۔ فرمایا تم ہی وہ انسان ہو کہ دنیا میں تم نے اپنے مومن بھائی کی غیبت کی تھی، ان کے اوپر الزام ڈالا تھا، تو جس طرح ہاتھی نے ان لوگوں کو پچھاڑ دیا، فرشتے بھی ان لوگوں کو غیبت کرنے والوں کو پچھاڑ دیں گے۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک مرض ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی اور انہوں نے فرمایا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو ہم یوں کہتے کہ نجات کس میں، تو ہم کیا جواب دیتے؟ فرمایا مال بیلنس کو جمع کر لو، اسی میں نجات ہے، بنگلہ کوٹھی کو اچھی طرح تعمیر کر لو، اسی میں نجات ہے۔ قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین جواب دیا۔ اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں ڈائریکٹ اوپر سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ نے عقبہ بن عامر کو فرمایا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا ابو ذر اس زبان کی حفاظت کرو، فرمایا اس کے اوپر جہنم میں پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا اللہ کے رسول اس کے اوپر پکڑ ہوگی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ثقیلت کا امک یا ابو ذر، تیری ماں تجھے روئے، ہاں ہاں اس کے اوپر بھی پکڑا جائے گا۔ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس کے اوپر انسان جہنم میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک ہے زبان اور نمبر 2 ہے شرمگاہ۔ آج پوری دنیا کے اندر میں جو فتنے ہیں وہ انہی 2 چیزوں کے اوپر ہے، ایک زبان کے اوپر اور نمبر 2 شرمگاہ کی بنیاد پر۔ لہذا اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے منہ کے اندر میں پتھر رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا منہ کے اندر میں پتھر رکھتے؟ فرمایا ہاں، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، دیکھنے میں تو یہ زبان بڑی چھوٹی ہے لیکن اس زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس سے جو فتنے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 9،
لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے اور اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرے۔ نمبر 10، حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری اور ترمذی کی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوگی فرمایا وہ مشتبہ ہے، تو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کے پیٹ کے اندر میں ایک حرام کا لقمہ گیا فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگاؤ، میں روایت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت کے اندر حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا حرام اور مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 11، اس مہینے کے اندر میں جتنا ہو سکے کم کھائے۔ لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، نہیں میرے بھائیوں، عبادت کا مہینہ آ گیا۔ جو انسان زیادہ کھائے گا تو زیادہ پانی پیے گا، اب پیٹ جب بھاری ہوگا تو عبادت کے اندر میں حلاوت نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر نے کتابیں تو لکھی ہے کہ بھوکے رہنے پر مجاہدہ کرنے پر کتنے فائدے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے کے اوپر آج تک کسی نے کتاب نہیں لکھی ہے۔ بہت تو جتنا ہو سکے اپنے کم کھانے کا اہتمام کرے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مطابق میں نے ابھی آگے چند جمعہ پہلے ہی پڑھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ المنورہ میں تھے تو آپ کے کسی ملنے والے نے آپ کی افطاری کا انتظام کیا۔ جب افطاری کا انتظام کیا دسترخوان بھی بچھا دیا گیا، حضرت جب افطاری کے لیے فرمایا میں تو ایک کھجور کے اوپر افطاری کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا حضرت بڑی محنت سے یہ افطار، فرمایا کچھ بھی ہو میں تمہارے ساری افطاری کر لیتا ہوں لیکن میں تو ایک کھجور اور پانی کے اوپر افطاری کروں گا۔ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے نماز کے بعد اور اوقات دین کے بعد ہی کھانا کھائیں گے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا، عشاء کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا ہو سکتا ہے سحری میں حضرت کھائیں گے، فرمایا سحری میں بھی وہی پانی اور چند چیزیں کھا کر آپ نے روزہ رکھ لیا۔ یہ ہے ہمارے اکابر میرے بھائیوں۔ نمبر 13، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا افطار میں تاخیر کرنے سے بچے، افطار میں جتنا جلدی وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لے۔ فرمایا جب تک تم افطار میں جلدی کرو گے تم صحیح طور کے صحیح طریقے پر رہو گے، تم فتنوں سے بچو گے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ نمبر 13، اس مہینے میں زیادہ سونے سے بچے۔ لوگ فجر میں سحری کے وقت نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، سیدھے دوپہر میں اٹھتے ہیں، پھر دوپہر میں کہیں اٹھتے بھی ہیں یا کہیں ایسے ہی سوتے رہتے ہیں ایئر کنڈیشن میں، اے سی کے اندر میں۔ میرے بھائیوں اس مہینے میں اپنے آپ کو کھپائے۔ 11 مہینے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، یہ مہینہ اللہ نے فرمایا یہ میری عبادت کے لیے وقف کر دو۔ نمبر 14، عام طور پر رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے جب قرآن ختم ہوتا ہے تو پھر تراویح کے پڑھنے کا انتظام نہیں کرتے، لاپرواہی میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو رکوع کے اندر میں جب امام صاحب جاتے تو جلدی جلدی دوڑ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تراویح اللہ قبول نہیں کرتا، لہذا تراویح میں پابندی سے تراویح کا انتظام فرمائے، اہتمام فرمائے۔ نمبر 15، رات دیر تک جاگنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو انسان رات دیر تک جاگتا رہے ایسے ہی باتوں میں لگا رہے گا اس کی تہجد چلی جائے گی، اس لیے رات جلدی سو جائے، صبح میں جلدی بیدار ہو جائے۔ نمبر 16، بازار کے اندر میں کثرت سے نہ جائے، اس لیے کہ وہاں جائے گا نگاہیں غلط جگہوں کے اوپر اٹھے گی، کسی کے ساتھ بولنا ہوگا، تو بازار میں اس مہینے میں خاص طور پر کثرت سے نہ جائے۔ نمبر 17، لا یعنی کھیل میں اپنا وقت نہ لگائے۔ اب تو یہ دیکھا گیا حرم شریف ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے اور وہاں بیٹھ کر پب جی گیم اور نہ جانے کیسی کیسی گیمیں وہاں بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھا ہے کہ حرم شریف ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، جہاں اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی، اللہ کی رحمتیں اتر رہی، اور وہاں بھی موبائل کھیل رہے ہیں، وہاں بھی اپنے فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے۔ نمبر 18، اس مہینے میں خاص طور پر داڑھی نہ منڈوائے۔
داڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر داڑھی منڈوائیں گے اور اسی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو فرشتے کہیں گے جب تمہیں میرے نبی کی سنت پسند نہیں تھی تو ہم تمہارے پاس کیسے آئے؟ قیامت میں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر پینا ہے تو نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ لہذا خاص طور پر اس مہینے میں ہرگز داڑھی نہ منڈوائے، پورا مہینہ عبادت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، اور جب 29واں چاند نظر آئے گا، 29واں روزہ ہوگا، شاید کی دکان میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور داڑھی بنوائیں گے۔ اور کتنے لوگ ان کے معصوم بچے نہ جانے ایسے بال کٹواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا عبرت لینے کے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ان غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں کو دیکھ کر کہ وہ بچے معصوم ہیں لیکن فجر کی نماز میں وہ جماعت بنا کر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ معصوم بچے ہیں، اپنے گھر ٹوٹے ہوئے گھر کے اوپر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں تو اکثر اس وقت بڑی پابندی سے کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی ایمان کی خود حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسلمان کی بچیاں اور بچے ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے ربنا آتihim ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ بچے کل قیامت کے دن رب کریم سے کہیں گے اے اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی، انہی کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ربنا آتihim، اے ہمارے رب آتihim ضعفین، انہیں ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر لعنت فرما۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے اپنے اولاد کے اوپر کڑی نظر رکھے، ورنہ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا، کہ صبح کا کرے گا ایمان کی حالت میں، وَيُمْسِي كَافِرًا، شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، شام کرے گا ایمان کی حالت میں، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔ کیا یہ حدیث کو آج ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس حدیث کو آج ہم اس حدیث میں جو فرمایا ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، تو اس کے اوپر اپنے اس مہینے میں خاص طور پر اپنی داڑھی نہ منڈوائے، اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خود اہتمام کرے۔ نمبر 19، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ نہ لٹکائے۔ جو انسان اپنے پائجامے کو، اپنی پتلون کو، اپنی نائٹی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، جہنم کے اندر میں اس کے ٹخنوں کو جلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ شب قدر اور شب برات میں ٹخنوں سے نیچے پتلون لٹکانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 20، اور نمبر 20 کو میں خاص طور پر اخیر میں اس لیے رکھا کہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور خاص طور پر نیٹ وغیرہ کو استعمال نہ کرے۔ اللہ کرے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو جائے، اور خاص طور پر موبائل کو سادہ موبائل رکھے، اور موبائل ہو تو بس بات تک اس کو رکھیے اور اس کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ رمضان المبارک کے بعد استعمال کرتے رہیے، لیکن اس مہینے کو موبائل کو بھی بند کر دیجئے۔ اللہ کے لیے ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی میں دوبارہ یہ مبارک مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی خوب قدر کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو یہ 20 چیزیں بیان کی گئی اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں
سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے کو حقیقی معنی میں روزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے رمضان المبارک کے گزارنے کو صحیح معنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے کو قبول فرما لیجئے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما لیجئے، ہمارے دل کو گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے۔ اے اللہ جسم کے ایک ایک عضو کو گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال سیئات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان آنکھوں سے تیرا دیدار کرنا ہے، ہمیں ان آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ موبائل کو صحیح جگہوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام فرما دیجئے، اللہ ان سب کے لیے عافیت اور سکون والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو تہس نہس کر دیجئے، اپنی زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے، ان ظالمین کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر میں امن و امان کی فضا قائم کر دیجئے، اے اللہ ہمارے ایمان کی عزت کے آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ ملک، اے اللہ یہ ملک کے سربراہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف نئی نئی اسکیمیں اور پروپیگنڈے اور مکر کر رہے ہیں، اے اللہ نہ جانے آئے دن NRC اور CAA لا کر مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے مکر کو زمین میں ملا دیجئے، ان کے مکر کو خاک میں ملا دیجئے، اللہ ان کی پلاننگ کو تہس نہس کر دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کو عام فرما دیجئے، اس ملک کے اندر میں اللہ اسلام کو عام فرما دیجئے، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کا لایا ہوا کلمہ پہنچا دیجئے۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان مراکز کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کے سایہ صفت کو تاجر قائم فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر میں تیرے سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جوان بھی ہے، ادھیر عمر کے بھی ہے، بچے بھی ہے، حفاظ بھی ہے، اللہ کسی کی آمین تو تجھے پیاری ہوگی، ان کے آمین کے صدقے میں ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے، سب کے حاجات ضروریات تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ظاہری فتنوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، تیری ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں عبادت میں چاشنی نصیب فرما، حلاوت نصیب فرما، اے اللہ لذت نصیب فرما، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تمام مرحومین کی کامل مکمل مغفرت فرما، ہمارے مرحوم والد کی کامل مکمل مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا